بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہم آج کل والے موضوع کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کریں گے کہ جو ہمارے سفید پوش جو لوگ ہیں، جو سفید پوش ڈاکو ہیں جو ان سے کہا جائے، وہ کس طریقے سے حکومتوں میں آتے ہیں اور پھر حکومتیں ان کو کس طرح سے ان کو شان و شوکت دیتی ہیں، ان کو منسٹریاں ملتی ہیں. ایک شخص امریکہ سے آتا ہے 2001 یا 2000 کے اندر آتا ہے. مانسیرا کے اندر ایک بجلی گرتی ہے جس میں 62 لوگ جو سے ہیں اس میں ہلاک ہو جاتے ہیں. وہاں پہ اچانک ایک شخص آتا ہے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، شکل صورت کے اچھا اونچا لمبا، آ کے ڈونیشن کے طور پہ $1 ملین کا نوٹ جو ہے وہ دے دیتا ہے. جا کے وہاں پہ جتنی بھی مشینری تھی، حکومتی لوگ تھے، بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اتنا امیر آدمی ہے، اس کی بڑی عزت افزائی ہوتی ہے. وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے وہ کور کمانڈر تک کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ یہ اتنا بڑا آدمی جو ان سے آیا ہے اور اس نے اتنے پیسے دے دیے ہیں. باقاعدہ اس کے لیے جو آرمڈ وہیکل ہے وہ آ جاتی ہے اور اس نوٹ کو کیش کرانے کے لیے جاتے ہیں بینک میں. اور ایک باقاعدہ کمیٹی بنتی ہے 5 رکن جس میں بہت سارے معزز افراد شامل ہوتے ہیں. یہ جو شخص ہوتا ہے وہ اچانک غائب ہو جاتا ہے. پھر اس کو ڈھونڈا جاتا ہے. جب ڈھونڈنے ملتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ ان کا نام ہے اعظم سواتی صاحب ہیں، یہ جنہوں نے $1 ملین کا نوٹ دیا ہے. بینک جایا جاتا ہے، بینک میں جا کے پتہ لگتا ہے کہ یہ تو بینک نوٹ ہی جعلی ہے. تو یہ ان سے پوچھے بھی جعلی نوٹ کیوں دیا؟ انہوں نے کہا میں تو پیسے ہی دے دیا تھا، میں نے پڑھا تھا دے دیا. تو اس قسم کے شخص کو بلکہ جوتے لگانے چاہیے تھے. اس آدمی کو کچھ نہیں کہا. بہرحال انہوں نے انگوٹھا رکھے سے گلے پہ انہوں نے 50 60 یا 70 لاکھ روپے اس سے نکلوا لیے. مالدار تو تھا ہی، کیونکہ یہ امریکہ میں بھی اور مختلف ملکوں میں فراڈ کے ہی کام کرتا ہے. امریکہ میں جب اس کی جو ابتدائی تعلیم تھی جو اس نے فراڈ سے اسٹارٹ کیا. مختلف یہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتا تھا کہ لوگوں کے، کیونکہ ایک ذہین آدمی ہے یہ. اس کے بعد یہ سیاست میں آ گیا. سیاست میں JUI میں آیا. JUI کے میں اختلافات پیدا ہوئے کچھ. اس کے بعد PTI نے اس کو لے لیا. PTI جانتی تھی کہ یہ بہت کام کا آدمی ہے اور بڑا ذہین آدمی ہے. تو اس خدمات کے سلسلے میں PTI نے اپنی پہلی حکومت میں اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا بنا دیا، کیونکہ اس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا کہ ایک جعلی نوٹ وہاں پہ جو بیچاروں کی لاشیں پڑی تھیں 62 ان لوگوں کو دیا جو بیچارے انتظار میں تھے کہ آج کیش ہوتا ہے. اس نے ہفتہ 10 دن وہاں پہ ضائع کیے اور اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دیا. پھر اس کے بعد اس کے بہت سے فراڈ آئے سامنے. سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا اور اس شخص کو انہوں نے اس کو کہا کہ اس عہدے کا یہ اہل نہیں ہے، اسے نااہل قرار دے دیا گیا. لیکن حکومت پھر بھی اس کو دلاتی رہی. تو یہ تھی صورتحال. کسی کے اوپر لعنت ڈالنے سے بھی باز نہیں آتے ہیں، جبکہ خدا کی لعنتیں ان کے اوپر خود پڑ رہی ہیں اور ابھی پڑتی رہیں گی. ناظرین یہ ویڈیو دیکھیے گا. Sagar Shakar of ARY was on contact with me, who said that he will settle my dispute accordingly. But unfortunately also he damaged me $1 million, and that I have a proof and money trail. But sir, here I come to let you know who was the main person who cheated and damaged me more than $40 million in different occasions, and I have all the witnesses and proof I can provide with black and white. The first Mr. Azam Khan Swati, who is also in your national stream line of the Pakistani media due to his same act that I am talking about since along. Here I request you to provide the platform where I can prove about my point of view against him that damaged my personal life and vigorously. Mr. Chief of Justice, you are an honor man. Please consider me as a human being who is having that right to ask overall, because all this who cheated me
are from your country and from your nation and spoiling your country name and to put bad image for Jamhuriyat Pakistan and to trust and having a relationship family-wise, and they are spoiling a long relationship, which one your fathers, which one they built it. So, second person I want to mention, Mr. Adnan Sikandar Zada Khan, who is the relative of Parvez Khattak. And I have a lot of evidence and a lot of money trail, which one I provided him for the investment. And Marhum, his father, was a very good friend, like I told you in my conversation. That all they're spoiling the name of humanity. I invested with him, and he's supposed to give me the justice against you. Please try to fill me, because he was having his planning and against to try to cheat me. Therefore, I honored Mr. Chief Justice of Pakistan. Please provide me the safe and secure platform so that I am ready to meet and face any type of investigation and proofs regarding what I'm talking about. Further details and proofs of all persons will be provided disposal according to. Best regards, good luck, and thank you. And Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. God bless you. Jazakallah, and Pakistan and UAE, all the relationship what we have. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ عرب باشندے نے حسین صاحب نے یہ اپنی تمام کی تمام جو رودات سنائی ہے حسین سجوانی نے کہ اس کے ساتھ کیسے ظلم ہوا، اور عمران خان صاحب اس پہ کیا نوٹس لیتے ہیں. ابھی تک اس شخص کو انصاف نہیں ملا. وہ اسی انتظار میں ہے کہ شاید اس کو انصاف مل جائے. تو یہ ہے ساری صورتحال. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر.